ڈاکٹر صاحب آج سوشل نیٹ ورکنگ پر یہ وائرل ہو رہا ہے کہ جو نیو پیکٹ آف سگریٹس آئے ہیں انہی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ 18 سال سے بھی کم لوگ ہارٹ اٹیک کے شکار ہوئے ہیں، اور جن میں وجوہات اکثر و بیشتر یہ دیکھی گئی ہے، یا تو بہت زیادہ ذہنی تناؤ ہے، یا ڈرگ ابیوز ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24/7 اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک روف. ناظرین، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال کورونا وائرس کی مہاماری نے پوری دنیا کو متاثر کیا، جس کے اثرات وادی کشمیر میں بھی رونما ہوئے. چونکہ پوری دنیا کورونا وائرس سے لڑ رہی ہے، اسی دوران وادی کشمیر میں خاص کر نوجوان طبقہ ایک اور بیماری سے متاثر ہوا، جس کی وجہ سے بہت سارے نوجوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس بیماری کو ہم عرف عام میں ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈپریشن اور ذہنی تناؤ میں مبتلا ہوئے. اسی حوالے سے آج ہم بی ایم او ڈاکٹر ادریس صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، نیوز انسائیڈر 24/7 میں آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ. ڈاکٹر صاحب، پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہارٹ اٹیک ہوتا کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک ایک بہت ساری مہلک بیماریوں کی طرح ایک مہلک بیماری ہے جو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے رونما ہوتا ہے، جس کے بہت سارے اثرات ہیں، جس کے بہت سارے وجوہات ہیں. وہ کیسے ہوتی ہے، جن میں ایک پرومیننٹ ریزن یہ ہے کہ جو بلڈ سپلائی ہارٹ کو جاتی ہے، جو ہارٹ کو آرٹریز جو بلڈ سپلائی کرتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں یا بلاک آ جاتا ہے ان میں. جب ان میں بلاک آ جاتا ہے تو ہارٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے، کیونکہ ہارٹ کو آکسیجن بہت کم ملتا ہے، بلڈ سپلائی رک جاتی ہے تو ہارٹ نیچرلی کام کرنا بند کر دیتا ہے. اس کے سمٹمز جو ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، وہ ایسے ہیں: چیسٹ پین، آپ کے چیسٹ میں پین، سیویئر پین ہو جائے گی. آپ کا بازو بھاری ہو جائے گا، بازو میں بھی پین ہو جائے گی. یہ مین ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے. یہ مین اس کی علامات ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم ہارٹ کی کسی بیماری میں مبتلا ہیں. دوسرے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو ہارٹ اٹیک کے ریزن ہو سکتے ہیں، وہ سٹریس ہے. جو حد سے زیادہ سٹریس، جب تناؤ کی کیفیت آ جاتی ہے انسان پہ. سٹریس کے علاوہ فوڈ ہیبٹس، جو آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کے مضر اثرات جو آپ کی باڈی پہ پڑتے ہیں، جیسے فیٹی فوڈ، جنک فوڈ جیسے ایسی، اور اریگولر ڈائٹ. اور تیسری جو سب سے مین وجہ آج کے دور میں ہم دیکھ پاتے ہیں، وہ ہے اسموکنگ. سگریٹ ایک ایسی میں کہتا ہوں ایک ایسا وبا ہماری دنیا میں ہے جو نہ صرف انسان کے دل پہ بلکہ دماغ چونکہ انسان کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن جو سگریٹ ہے یہ دماغ پہ بھی اثر کرتا ہے. کیونکہ ہارٹ پہ ابھی اس ٹائم ہم ہارٹ اٹیک کی بات کر رہے ہیں، تو ہارٹ پہ یہ اس طرح اثر کرتا ہے کہ ہارٹ کو جو بلڈ سپلائی ہو جاتی ہے، جو آرٹریز بلڈ لے جاتی ہے ہارٹ کو، یہ جو اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں سگریٹ میں، اس میں ٹبیکو میں، وہ اس کو سٹکی بنا دیتا ہے. یعنی جو بھی آپ کی
وینز میں یا آپ کے آرٹریز میں جو کولیسٹرول ہے یا فیٹ ہے یا دوسری چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ سٹک ہو جاتی ہیں، آپ کی آرٹریز کے دیواروں کے ساتھ سٹک ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اس کا دائرہ کم ہونے لگتا ہے. دائرہ کم ہو رہا ہے، آپ کا بلڈ سرکولیشن میں افیکٹ پڑ رہا ہے. بلڈ سرکولیشن کم ہو گیا، ہارٹ نے کم بلڈ لے لیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ کس عمر کے لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں؟ پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ صرف 50 سال کے اوپر لوگوں میں پایا جاتا تھا. موسٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ جو 50 سال کے زیادہ ہیں، چونکہ ان میں ریزسٹنس کم ہوتی تھی، باڈی ریزسٹنس کم ہوتی تھی، تو ان میں ہارٹ اٹیک زیادہ پائے جاتے تھے. لیکن ریسنٹلی جو ریسنٹ ٹرینڈ اب چلی ہے کچھ سالوں سے، اس میں یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ بہت ہی ینگ جنریشن کے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ 18 سال سے بھی کم لوگ ہارٹ اٹیک کے شکار ہوئے ہیں، اور جن میں وجوہات اکثر و بیشتر یہ دیکھی گئی ہے، یا تو بہت زیادہ ذہنی تناؤ ہے، یا ڈرگ ابیوز ہے، یا سگریٹ اسموکنگ، ٹبیکو یوز ہے. ایسی چیزیں سے یہ ہارٹ اٹیک کے جو ہم نے دیکھے انسیڈنٹس بڑھے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج سوشل نیٹ ورکنگ پر یہ وائرل ہو رہا ہے کہ جو نیو پیکٹ آف سگریٹس آئے ہیں انہی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں جی، میں سگریٹ اس کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نیو پیکٹ سے کتنا اثر ان میں ہوا ہے. ان میں کچھ ایسا کیمیکل ڈالا گیا ہوگا جس سے یہ ہو سکتا ہے. میں اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ نئے جو پیکٹس آئے ہیں ان سے ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی، چونکہ جو ٹبیکو ہے، تمباکو خود ایک ایسا کیمیکل ہے، ایک ایسا پدارتھ ہے جس میں جو ہارٹ اٹیک کے ریزن بن سکتا ہے. اس میں نکوٹین، ٹار جو بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں، یہ بہت ہی مہلک کیمیکلز ہیں جو ہارٹ اٹیک کے کارن بن سکتے ہیں. جو نئی پیکنگ آپ بات کر رہے ہیں، نئی پیکنگ کی، ہو سکتا ہے اس پیکنگ میں اس کا انہوں نے انکریز کر دیا ہو، یہ کیمیکلز تھوڑے سے انکریز کر دیے ہوں، جس وجہ سے اس کا ایفیکٹ زیادہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اسے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے؟ دیکھیے جی، میں نے آپ کو یہ بتایا پہلے ہی کہ ہارٹ اٹیک کے علامات ظاہر پہلے ہی ہوتے ہیں. اب ڈپینڈ ہے کہ اگر یہ علامات ہم پہ ظاہر ہوں، ہم پہلے سے سترک ہو جائیں. اگر مجھے بھاری پن لگ رہا ہے، چیسٹ ہیوینس لگ رہا ہے، یا پھر پین لگ رہی ہے، اگر پین بہت کم ہے، سلو پروگریسنگ ہے، تو یہ سٹیبل انجائنا کہلاتا ہے. بٹ اگر پین سیویئر ہو اور ریڈیٹ ہو رہی ہو آپ کے لیفٹ شولڈر، لیفٹ آرم میں، لیفٹ ہینڈ میں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہی ہو سکتا ہے. اس سے اسی ٹائم ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر کو، آپ کا چیک اپ ہونا چاہیے اور میڈیکیشن سٹارٹ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آج لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ جو سمٹمز ہے، علامات ظاہر نہیں ہوتے ہیں، سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ بالکل ایسے ریئر کیسوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی علامات نہ ہو اور اتنی سیویئر بلاکیج ہارٹ میں آ جائے اور بہت کم ٹائم میں ان کی ڈیتھ واقع ہو جائے. لیکن ایسے انسان کو دو چیزیں کرنی بہت لازمی ہیں. ایک، ریگولر چیک اپ، چاہے 6 منتھلی ہو چاہے اینولی ہو، لیکن کمپلیٹ باڈی چیک اپ ہونا بہت لازمی ہے. دوسرا، اپنے ہیبٹس، فوڈ ہیبٹس کو چینج کرنا، ہائی کولیسٹرول فوڈ سے پرہیز کرنا، اور سٹریس کو اپنے آپ سے دور رکھنا. ڈاکٹر صاحب اگر کسی خاندان میں دادا کا ہارٹ اٹیک ہوا ہو، دادی کا ہارٹ اٹیک ہوا ہو، یا باپ کا ہارٹ اٹیک ہوا ہو،
کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے بیٹے جو ہے انہیں بھی اس بیماری کا لاحق ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، جو جینیٹک اس میں انہیریٹنس دیکھی گئی ہے بہت کم ہے. ہارٹ اٹیک میں یوجولی آپ انہیریٹ نہیں کرتے ہیں یہ، لیکن ہارٹ کی کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں جو انہیریٹ ہو جائیں، بٹ ہارٹ اٹیک صرف انہی کارنوں سے ہو جاتی ہیں، انہی وجہوں سے ہو جاتی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. وادی کشمیر کی بات کی جائے، چونکہ ہارٹ اٹیک پورے دنیا میں ہو رہے ہیں، اس بیماری میں مبتلا پورے دنیا کے لوگ ہیں، لیکن وادی کشمیر کی بات کی جائے تو نوجوان ہی کیوں اس بیماری میں مبتلا ہے؟ دیکھیے جی، اس پہ کچھ وجوہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں نوجوان طبقہ اس میں زیادہ دیکھا گیا ہے، جن میں ہارٹ اٹیکس کی انسیڈنسز پائی جاتی ہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا چاڈورہ کے ایک بہت ہی قابل نوجوان ہارٹ اٹیک کا شکار ہوا، بہت ینگ. اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک تو ذہنی دباؤ جو آج کل کے نوجوانوں پہ ہے، چاہے نوکریاں نہ ملنے کی وجہ سے ہے، چاہے گھریلو حالات کی وجہ سے ہے، چاہے باقی باہر کے حالاتوں کی وجہ سے ہے، ان وجہ سے. اور سپر امپوزڈ جو فیکٹرز اس پہ آتے ہیں وہ ہے اسموکنگ، جو ہمارے نوجوان بالکل نہیں دیکھتے کہ اسموکنگ کتنا برا اثر ان کے جسم پہ کرتا ہے. اگر وہ گوگل کھول کے بھی دیکھ لیں، ان کو آنکھیں چونکا دینے والے فیکٹس ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسموکنگ انسان کا سب سے مہلک دشمن ہے، سب سے خطرناک دشمن جو ہے وہ اسموکنگ ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہارٹ اٹیکس اکثر ہونے کے چانسز ہیں، بلکہ سٹروکس اور دوسری کئی مہلک ذہنی بیماریوں میں مبتلا آدمی ہو سکتا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو پیسو اسموکرز ہیں، کسی نے میرے سامنے سگریٹ پیا، میں نہیں پیتا ہوں، یہ کتنا اثر کرتا ہے ان پیسو اسموکرز پہ؟ یہ بہت ضروری بات ہے. پیسو اسموکنگ مجھے لگتا ہے ایکولنٹ ٹو ایکٹیو اسموکنگ ہے، کیونکہ پیسو اسموکرز کے پاس ریزسٹنس ڈیولپڈ نہیں ہوتی ہے، انہوں نے اسموک نہیں کیا ہوتا ہے، ان کی باڈی اس کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے کہ لیکن اچانک سے جب ان کے دھواں ان کے باڈی میں اندر چلا جاتا ہے تو ان کی باڈی ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرتی ہے. مجھے کافی لوگوں نے، کافی پیشنٹس نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے پاپا پیتے ہیں یا ہمارے چاچا پیتے ہیں، دادا پیتے ہیں، ہم کیا کریں اس ٹائم؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان کو کہا سب سے بہترین علاج ہے ان کو اسی کمرے میں بیٹھنے دو، آپ گھر سے باہر نکل جاؤ، تاکہ وہ اس بری عادت سے دور رہیں. ان کو پتہ چلے کہ ہمارے گھر والے ہم سے تعلق دور قطع تعلق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس سے چھوڑیں، کیونکہ آپ پہ پیسو اسموکرز پہ مجھے لگتا ہے میرے حساب سے زیادہ اثر ہو رہا ہے اس پہ. آپ کے جوریڈکشن میں ایسے کتنے پیشنٹس آئے جنہیں ہارٹ اٹیک ہوا؟ ہارٹ اٹیک کے کیسز زیادہ تو نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کافی محنت کش ہیں، جس سے ان کے باڈی ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے. لیکن ایک اسموکنگ کی لت یہاں پر بھی پائی جاتی ہے، اس علاقے میں بھی پائی جاتی ہے، جو اس سب کو بڑا ان پہ اثر کرتی ہے. ہارٹ اٹیک کے کیسز بہت تھوڑے آئے ہیں، لیکن ہارٹ کی جو کارڈک بیماریاں جو دوسری ہیں وہ ہم اکثر و بیشتر دیکھنے میں آ جاتی ہے، جن کا ہم کچھ کا تو علاج یہاں کر پاتے ہیں، کچھ کو ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اسٹوڈنٹس کی طرف نظر ڈالیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی یہ اثر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، اثر تو ڈیفینیٹلی کرتا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھائی کی طرف ٹائم زیادہ گزارتے ہیں، مومنٹس بہت کم کرتے ہیں، تو ان پہ بھی اس چیز کا اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ باڈی کو ریگولرلی وارم اپ کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جتنا ہمیں پڑھائی کرنی ہے اتنی ہی ہمیں ایکسرسائزز بھی کرنی ہے. ایکسرسائز کرنا اپنے جسم کے لیے ایک لازم ملزوم چیز ہے.
آپ ایکسرسائز ریگولرلی کرتے رہیں گے, آپ کا ہارٹ سوستھ رہے گا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے ہسپتال میں کیا یہ سارے چیک اپس ہوتے ہیں؟ بالکل, جو بیسک انویسٹیگیشنز ہیں وہ ہمارے ہاسپٹل میں اویلیبل ہے. آپ کے لیب ٹیسٹس جو جتنے بھی ہارٹ ریلیٹڈ لیب ٹیسٹس جو بیسک لیب ٹیسٹس ہیں وہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں, اور ECG ایکس رے وغیرہ کی فیسلٹی بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. ایون ہم ٹراپ ٹی جو ارلی ڈیٹیکشن آف یہ کرتی ہے, MI کی ہارٹ اٹیک کی ارلی ڈیٹیکشن کرتی ہے, وہ بھی ہم ٹراپ ٹی یہاں کر سکتے ہیں. کیا یہاں پہ آپ نے کسی کارڈیالوجسٹ کو رکھا ہے؟ ہمارے پاس کارڈیالوجسٹ کوئی اویلیبل نہیں ہے, چونکہ یہاں یہ ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے, یہاں پہ پوسٹ اویلیبل نہیں ہے. لیکن ہم نے کوشش کی ہوئی ہے کہ اس کو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیول تک لے جائیں. کو گورنمنٹ کے پاس تھرو گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر ایک ریپرزنٹیشن گئی ہے, اور لوگوں کی بھی ایک ریپرزنٹیشن گئی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ بہت جلد یہ ایک سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنے گا جہاں ایک اسپیشلسٹ اویلیبل رہے گا. ڈاکٹر صاحب, چونکہ کھاگ ایک دور دراز اور پہاڑی علاقہ ہے, آپ کے ہسپتال میں یہاں کے پیشنٹس کے لیے کیا کیا سہولیات دستیاب ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس کھاگ میں جو ہے یہ پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے. اس پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بیسک فیسلٹیز, جو بیسک انویسٹیگیشنز ہوں وہ ساری کی ساری ہوں. ہمارے پاس لیب میں بیسک انویسٹیگیشنز ہارٹ ریلیٹڈ بھی اویلیبل ہے. ہمارے پاس ECG اور ڈیجیٹل ایکس رے کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. اور بیسک جو ہمیں انفارمیشن دے کہ پیشنٹ کو ہمیں ریفر کرنا ہے, مینیج کرنا ہے, وہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹراپ ٹی جو ایک بیسک انویسٹیگیشنز ہے MI کی, جو ہمیں پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ ہارٹ اٹیک اس کا ہوا ہے, مائنر ہے, کیا ہے, وہ ہم ڈیٹیکٹ یہاں کر سکتے ہیں اور پیشنٹ کو ریفر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, چونکہ کووڈ-19 کی جو ڈرائی رن چل رہی ہے پورے ملک کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی اور ضلع بڑگام میں بھی شروع ہوئی ہے, آپ کے یہاں اس کی انتظامات کیا ہے؟ دیکھیں جی, ہماری طرف سے تو ہم نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. ہم نے ویکسینیٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. کووڈ ویکسین جب بھی ہمارے پاس پہنچے گا ہم اس کے لیے بالکل تیار ہے ویکسینیشن کرانے کے لیے. اور مجھے لگتا ہے لوگ بھی تیار ہیں, انتھوزیاسٹک ہے کہ کب ویکسین پہنچے, کب ہم ان کی تیاری کریں. ہم نے جگہیں بھی, جو پلیسز ہیں جہاں ویکسین ہم کریں گے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر کے رکھی ہیں. ہم نے لوگ بھی ٹرین کر کے رکھے ہیں جو وہ ویکسین لوگوں کو کریں گے. پہلے کس ٹائپ کے لوگوں کو آپ یہ ویکسین دیں گے؟ دیکھیں, جیسے ہمارے پاس ڈائریکشنز آئی ہیں کہ پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں, جو صحت کا عملہ ہے, پہلے ہم ان کو کریں گے. اس کے بعد پولیس کا محکمہ آتا ہے, اس کے بعد ریونیو کا محکمہ آتا ہے, اس کے بعد پھر یہ عام لوگوں میں کیا جائے گا. لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ میں لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اسموکنگ اٹ کمز ایٹ اے کاسٹ. یہ آپ کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے. ایک تو آپ کی جیب خالی ہو رہی ہے مفت میں, دوسرا آپ کے گھر والوں پہ اثر ڈال رہی ہے. آپ اسموک کرتے ہو, آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے, آپ کا اس پہ پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, آپ کی باڈی بھی اس میں انوالو ہو رہی ہے, اور آپ کے گھر والوں پہ بھی ذہنی دباؤ پڑ رہا ہے. ایک بیمار کی تیمارداری کرنا سب سے بڑا ٹراما ہے, یہ بہت مشکل ہے. اس لیے ہیلدی رہنا آپ کے لیے سب سے اچھا ہے. اسموکنگ سے پرہیز کریں, بری عادتوں سے پرہیز کریں, بیڈ ہیبٹس, بیڈ فوڈ ہیبٹس سے پرہیز کریں, اور اپنے آپ کو سوستھ رکھیں. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ادریس صاحب BMO کھاگ, جو کہ ہمیں ہارٹ اٹیکس کے بارے میں معلومات دے رہے تھے. آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے, مجھے اور میرے ساتھی عامر علی کو, اور آپ دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.